پرانے وقتوں کی ایک فرضی بات ہے کہ ایک وادی میں ایک پرانا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے کنارے کچے اینٹوں کا ایک گھر تھا جہاں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام نعیم تھا اور چھوٹے بھائی کا نام نعمان تھا۔ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، ایک ہی گھر میں پلے پڑھے، مگر مزاج ان کا زمین و آسمان جیسا تھا۔ یعنی ان کے مزاج کے اندر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جو بڑا بھائی تھا وہ سنجیدہ تھا، صابر تھا اور محنت کرنے والا تھا، اور جو چھوٹا بھائی تھا نعمان وہ تیز تھا، جذباتی تھا اور جلد بازی کرنے والا تھا۔ ان کے والد ایک دیندار مگر غریب کے انسان تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، بیٹو، دولت نہیں، نیت اور محنت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ مگر جو بڑا بھائی تھا، نعمان نام تھا یا اس کا نعیم نام تھا، یہ وہ باتیں کم ہی سنتا تھا، والد کی یہ نصیحت انسنی کر دیتا تھا۔ ایک سال سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، والد بیمار رہنے لگا۔ ایک رات انہوں نے دونوں بھائیوں کو پاس بٹھایا اور کانپتی آواز میں اس والد نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہوں، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ چند دن گزر گئے، والد کا انتقال ہو گیا، ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ اب گھر، زمین اور ذمہ داریاں دو بھائیوں کے کندھوں پر آ گئی۔ یہاں سے انوکھے ایک قصے کا آغاز ہونے لگا۔ نعمان نے فوراً کہا، بھائی، زمین آدھی میری آدھی تمہاری، میں شہر جا کر اپنی قسمت آزماؤں گا۔ چھوٹے بھائی نے نرمی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر باپ کی نصیحت بھی مت بھولو۔ زمین تقسیم ہو گئی، بڑے بھائی نے اپنا حصہ بیچ دیا اور شہر چلا گیا۔ جو چھوٹا بھائی تھا سلیم، وہ گاؤں ہی کے اندر رہ گیا۔ بڑا بھائی شہر پہنچ کر شہر کو خوابوں کی طرح دیکھنے لگا، اور شہر نعمان اور نعیم کے خوابوں کی طرح لگتا تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں تھیں، روشن بازار تھے، چمکتی گاڑیاں تھیں۔ اس نے ایک تاجر کے ساتھ کام شروع کیا۔ شروع میں سب اچھا تھا، مگر جلد ہی نعیم لالچ میں آ گیا۔ تاجر نے اسے ناجائز کاموں میں گھسیٹ لیا، جھوٹ، دھوکہ اور فریب۔ نعیم کا دل بدلنے لگا، وہ بھول گیا کہ وہ کس گھر سے آیا تھا۔ ادھر سلیم نے زمین پر محنت شروع کر دی، دن کو کھیت، رات کو عبادت۔ اکثر وہ سوچتا، نعمان اور نعیم کہاں ہوگا، خیر سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سلیم نے آہستہ آہستہ زمین کو آباد کیا، بارش ہوئی، فصل اچھی نکلی، گاؤں والے حیران تھے۔ ایک دن نعیم پر الزام لگا، تاجر غائب ہو گیا، سارا الزام نعیم پر ڈال دیا، وہ جیل پہنچ گیا۔ اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر اسے باپ کی نصیحت یاد آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گاؤں میں کاش میں نے بھائی کی بات مان لی ہوتی۔ کئی سال بعد نعمان رہا ہو گیا، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ اس کے پاس سہارا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گاؤں واپس آیا۔ رات کا وقت تھا، سلیم کھیت سے لوٹ رہا تھا۔ اچانک دونوں آمنے سامنے آ گئے، چند لمحے خاموشی رہی، پھر سلیم نے آگے بڑھ کر نعیم کو گلے لگا لیا، بھائی، میں ہر دن تمہاری واپسی کی دعا کرتا تھا۔ نعیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سلیم نے نعمان یا نعیم کو اپنے گھر رکھا، کوئی تانا نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ دونوں نے مل کر دوبارہ محنت شروع کی۔ اب نعیم بدل چکا تھا، صبر، محنت اور شکر اس کی زندگی بن گیا تھا۔ کچھ ہی برسوں میں دونوں بھائی گاؤں کے معزز لوگ بن گئے۔ ایک دن نعیم نے گاؤں کے بچوں سے کہا، میں نے دنیا دیکھی، اصل کامیابی ایمانداری اور بھائی چارے میں ہے۔ دوستو، یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ لالچ انسان کو گرا دیتی ہے، صبر اور محنت انسان کو بلند کرتا ہے۔ بھائی کا رشتہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔